حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا. مت تھک کر بیٹھ ہے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران سے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بہتر ماحول ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور درسی کتاب کو ناغہ نہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ اتنی بہترین تیاریاں طلبہ نے کی ہے کہ ممتحن یا حکم حضرات کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا. اور نمبر دینے پہ ہم لوگ مجبور ہو گئے کہ 50 نمبر کل ہے تو 50 نمبر کئی طلبہ کا دینا پڑا، اور باضابطہ پورا اندازے کے ذریعے فرسٹ سیکنڈ کا معاملہ جو ہے یہ پیش آیا ہے. تو اس میں یقیناً طلبہ کی محنت تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ محنت کیے ہیں ان کی محنت بھی زیادہ ہے، چونکہ بچوں کو پڑھانے میں بڑی محنت لگتی ہے. اس لیے بعض مدرسے میں پٹائی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ تذکرہ ہو رہا تھا. تو صحیح استاد تو وہ ہے جو بغیر مارے پیٹے پڑھائے، چونکہ دنیا کے سب سے بڑے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا کوئی معلم اور ٹیچر نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن کا نزول فرمایا. تو مفسر لکھتے ہیں کہ قرآن کو سکھانے کے لیے رحمان کی صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے، جو دیا ہے، کرپا ہے، مہربانی ہے، لطف ہے، پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے. یہ چیزیں استاد کے اندر ہونی چاہیے. جس طرح اپنا بچہ اگر پیشاب بھی کر دیتا ہے تو باپ مارتا نہیں، ماں مارتی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جو ہمارے روحانی بچے ہیں، اسلامی بچے ہیں، تو یہ بھی اگر غلطی کریں تو پیار محبت سے ان کو بتایا جائے اور سکھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے طلبہ بھی جس طریقے سے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، آپ بھی اپنے اساتذہ کی اور اپنے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی بات کو مانیں. اس لیے کہ اسلام ادب کرنا سکھاتا ہے. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بیٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب. جہاں میں ہو نہ پیارا کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب ہے کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر لوگ صرف قرآن کو برکت کی، تعویذ کی اور دعا کی کتاب اور قرآن خانی کی کتاب سمجھ لی، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ قرآن کریم اصل میں ہم لوگوں کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے. تو اس لیے یہ نیت کرنا ہے انشاءاللہ جب حافظ بننے کے بعد قرآن کو سمجھنا ہے. اگر وقت ہے تو عالم بننا ہے، اور وقت نہیں ہے تو کسی عالم کی نگرانی میں ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرنا ہے. اس کے بعد قرآن سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنا ہے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہمارا قرآن کے حکم کے مطابق ہو. جس طریقے سے آرمی والے کو آپ اس کے ڈریس میں دیکھتے ہیں، پولیس والے کو اس کے ڈریس میں دیکھتے ہیں تو آدمی ڈر جاتا ہے. ہیلمٹ نہیں پہنے ہوا ہے تو گاڑی کو اس گلی سے نکال لیتا ہے، بھاگو. تو اسی طریقے سے اگر آپ اسلامی لباس میں رہیں گے، شرعی لباس میں رہیں گے تو شیطان آپ سے بھاگے گا، اور آپ کا ایک روب و دبدبہ دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے گا. تو انشاءاللہ ہم لوگ اسلامی لباس وضاقتہ کو اپنائیں گے. اور اس کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنے کے بعد اس قرآن کریم کے پیغام کو
کے گھر میں پھیلانا ہے، اس لیے مدرسہ بنا ہے، اس لیے جو ہمارے معاونین حضرات ہیں وہ طلبہ کرام پر خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ دین کا داعی بنے، دین کا شہدائی بنے، دین کا سپاہی بنے، تو انشاءاللہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ کے قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ پہنچائیں گے نا؟ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، اور مدینۃ العلوم کا یہ طلبہ ہندوستان کے رخ کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور بس ایک شعر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ ننھے منھے پھول گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وقت بہت کم ہے، اسی کا ہم کو غم ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے گھر کے آدمی ہیں، جب ضرورت پڑے گی آ جائیں گے، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہے گی۔